السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کے واقعے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ قرآن مجید میں جنوں کی موجودگی کا ذکر ہے، لیکن دنیا بھر میں جنات سے متعلق جو بھی خبر گردش کرتی ہے وہ ہمیشہ خوفناک اور ڈراؤنی ہوتی ہے۔ 19ویں صدی دہلی کے شہر میں لوگ بچوں کو جنوں کی کہانیاں سناتے ہوئے جنوں کو ایک خوفناک تخیل قرار دیتے تھے۔ کچھ لوگ بچوں کو ایسی کہانیاں سناتے تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ ہر انسان کی طرح جن بھی اچھے اور برے اعمال پر اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ کافی عرصے قبل دہلی ایک خاموش شہر تھا، اور یہاں گھوڑوں کی بھگیاں سڑکوں پر بھاگتی نظر آتی تھیں اور کاریں بہت کم ہوتی تھیں۔ تب دہلی میں ایک عمر رسیدہ خاتون رہتی تھی جن کا نام بانو بیگم تھا۔ آس پاس کے لوگ انہیں بائی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ علاقے کی سب سے مشہور دائی تھیں۔ انہوں نے بہت سی خواتین کو زچگی کی مشکلات سے نجات دلائی اور بچہ پیدا کرنے میں ان کی مدد کی۔ بائی کی نظر کمزور ہو رہی تھی۔ نظر کی کمزوری کے باعث بائی کو مشکلات بڑھنے لگی تھی۔ جب بائی کی عمر 66 ایئرز ہوئی تو ایک رات دروازے پر دستک دی۔ ہر کوئی سو رہا تھا اور صرف بائی کی اسسٹنٹ بیدار تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور سامنے ایک بڑے قد کے مرد کو کھڑے پایا۔ اس نے اپنے جسم اور چہرے کو ایک چادر میں چھپا رکھا تھا۔ سنجیدہ آواز میں وہ بولا کہ مجھے بائی سے ملنا ہے، ایک ایمرجنسی ہے، ہمیں بائی کی مدد کی ضرورت ہے۔ بائی کا اسسٹنٹ اس شخص سے گھبرا کر جلدی سے بائی کو جگانے کے لیے گیا۔ بائی کبھی کسی کی مدد سے انکار نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ لیا، چادر میں اپنے آپ کو لپیٹا اور بگی پر بیٹھ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے اسسٹنٹ کو بھی ساتھ لے لیں، لیکن وہ شخص چاہتا تھا کہ صرف بائی اس کے ساتھ جائیں اور ان کے ساتھ کوئی نہ ہو۔ بائی نے ان کی درخواست مان لی۔ پورے راستے اس شخص نے بات نہیں کی۔ بگی شہر کے اندر تک گلیوں میں پہنچ چکی تھی۔ صرف تیل کی لانٹین سے تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہر طرف دھند اور دھواں تھا۔ آخر کار وہ ایک پرانی حویلی پہنچے۔ یہ ایک ایسی حویلی تھی جو کبھی کبھار بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہاں پر عجیب و غریب پودے اگ چکے تھے اور دیواروں میں بھی دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ آس پاس کوئی دوسرا گھر نہیں تھا اور نہ کوئی آواز سنی جا سکتی تھی، البتہ ہوا اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ اس شخص نے بائی کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور پھر حویلی کے اندر لے گیا۔ وہ بائی کو اپنے ساتھ برآمدے سے ایک بڑے روم میں لے کر گیا۔ اس کمرے میں تقریباً 20 لوگ موجود تھے۔ ان میں عورتیں اور بچے موجود تھے، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بائی کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی کیونکہ وہ اندھی تھی، لیکن اس کمرے میں کچھ ایسا تھا جو عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ مرد نے اسے بیڈ کی طرف بلایا اور کہا میری بیوی تکلیف میں ہے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کی کیسے مدد کی جائے، ہمیں بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے، پلیز ہماری مدد کریں۔ تب بائی کو احساس ہوا کہ وہ لوگ انسان نہیں جن تھے۔ بائی اس خاتون کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتی تھی۔ اپنے ہاتھوں کے نیچے اس کے جسم کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس غریب مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے بائی نے خوف کے ایک طرف رکھ کر بچے کی پیدائش کا عمل شروع کیا۔ جب اس نے کام شروع کیا تو انسان اور جن کا فرق ختم ہو گیا۔ اب اس کی توجہ اپنے کام پر تھی، اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بچہ اس دنیا میں آ گیا۔ جن نے بائی کا شکریہ ادا کیا، لیکن بائی اس کمرے میں گھٹن محسوس کرتے ہوئے بے ہوش ہونے لگی۔ بائی نے مرد سے درخواست کی کہ اسے واپس اپنے گھر پہنچا دیا جائے کیونکہ کام تو مکمل ہو چکا ہے۔ جن نے کہا ہم آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے، آپ ہماری طرف سے ایک تحفہ قبول کریں۔ بائی نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ صرف اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نہ کہ دوپٹہ پھیلا لو۔ بائی نے ایسا ہی کیا، اپنی جھولی پھیلائی اور اس شخص کے تحفے کو قبول کر لیا۔ ان کا دوپٹہ بہت بھاری ہو گیا تھا، شاید اس شخص نے بہت بھاری کوئلے ڈال دیے تھے۔ وہ اس شخص نے شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر لے جانے کی ان کی خواہش کو پورا کیا۔ جب وہ بگی میں بیٹھے تو سورج نکل رہا تھا۔ پیدائش کا عمل پوری رات کے بعد مکمل ہوا تھا۔ اسے کوئلے بہت بھاری لگ رہے تھے اور وہ ایک کوئلے اٹھا کر گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ راستے میں انہوں نے ایک ایک کر کے کوئلے زمین پر پھینکنا شروع کر دیے۔ جو کوئلے بچ گئے انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھ لیے۔
گھر آنے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں گئیں اور انہوں نے ایک الماری میں وہ سارے کوئلے رکھ لیے۔ صبح ان کے خاوند ان کو اٹھانے آئے تو ان سے پوچھا کہ رات کو جو آدمی تھا وہ کون تھا۔ اس بائی نے ساری واقعہ اپنے خاوند کو بتایا تو خاوند نے پوچھا کہ آپ کو اس کے عوض انہوں نے کیا انعام دیا۔ انہوں نے ساری بات بتا دی کہ انہوں نے مجھے کوئلے دیے تھے، آپ یہ دیکھیں الماری کے ساتھ میں نے رکھے ہیں۔ جا کے خاوند نے دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ کوئلے نہیں بلکہ سونے کے کرے کھرے سکے تھے۔